السلام علیکم، میں ہوں آصف سمرہ اور رحیم یار خان بزنس کمیونٹی پیج کے پروگرام بیچ بازار کے ساتھ آج میں یہاں پہ جنوبی پنجاب کا ایک شہر ضلع رحیم یار خان اس کے ایک قصبہ فتح پور پنجابیہ میں موجود ہوں۔ یہاں پہ جو ہے محکمہ زراعت کے تعاون سے جو انگور کی فارمنگ کی جا رہی ہے، میں یہاں پہ موجود ہوں۔ اس حوالے سے آج گھومیں گے پھریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت میں موجود ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں شاداب فارم، چودھری نصر اللہ صاحب کا جو گریپس کا فارم ہے، یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے شاداب انگور فارم۔ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے کہ چمن کا انگور، چمن کا انگور، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آج میں آپ کو جنوبی پنجاب کا قصبہ فتح پور وہاں پہ لے کے آیا ہوں۔ یہاں پہ میں ایک ویلاگ بنا رہا ہوں، یہاں پہ میں آپ کو انگور جو ہے وہ میں دکھانے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ زراعت کا جو محکمہ ہے اس نے جنوبی پنجاب کے جو چند اضلاع ہیں ان کو انگور وادی کا درجہ دیا ہے، اور ان اضلاع میں سے رحیم یار خان بھی ایک ایسا ضلع ہے جہاں پہ انگور کی پیداوار بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق یہ ہے کہ کچھ ایسے علاقے جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہوں اور ہوا میں جو نمی کم ہو، وہ علاقے انگور کی کاشت کے لیے بہترین ہیں، اور رحیم یار خان بھی ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں، ہوا میں جو نمی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو یہ والا جو علاقہ ہے انگور کی کاشت کے لیے بہت بہترین ہے۔ تو آج میں آپ کو جو ہیں یہاں کے جو آنر ہیں ان سے ملاقات کرواؤں گا، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سی جو قسم ہے انگور کی یہاں پہ کاشت ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے، اور کون کون سی جو اقسام ہے انگور کی، اور ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہاں پہ کون کون سا جو انگور ہے، ٹھیک ہے، بہترین کوالٹی کا، وہ یہاں پہ کاشت ہو رہا ہے۔ پاکستان میں انگور 15,302 ہیکٹر رقبے پر کاشت کیا جاتا ہے اور اس کی سالانہ پیداوار 64,317 ٹن ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ انگور بلوچستان میں 15,153 ہیکٹر رقبے پر کاشت کیا جاتا ہے، جس سے مجموعی پیداوار کا 63,150 ٹن پھل حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ انگور کی کاشت کے لیے وہ علاقے زیادہ بہتر ہیں جہاں ہوا میں نمی کم رہتی ہو اور بارشیں بھی کم ہوتی ہوں، کیونکہ اگر ہوا میں نمی زیادہ ہو تو انگور پر پھپھوندی کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، جس سے پھل خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح زیادہ بارشوں کی وجہ سے انگور کے گچھے پھپھوندی کی وجہ سے گلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھل پھٹ جاتا ہے اور انگور پھیکے اور بد مزہ رہ جاتے ہیں، جس سے کاشتکار کا نقصان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت پنجاب نے جنوبی پنجاب کو، جس میں ملتان، لودھراں، بہاول نگر، بہاولپور، رحیم یار خان کے اضلاع شامل ہیں، انگور وادی کا درجہ دے رکھا ہے، کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں ہوا میں نمی کم رہتی ہے اور بارشیں بھی کم ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وسطی اور شمالی پنجاب یعنی فیصل آباد، لاہور، اٹک وغیرہ کے جو کسان ہیں ان کو انگور کاشت نہیں کرنا چاہیے۔ ان علاقوں کے جو کاشتکار ہیں ان کو انگور ضرور کاشت کرنا چاہیے، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگیتی ورائٹیاں کاشت کریں، یعنی ایسی ورائٹیاں کاشت کریں جن کا پھل بارشوں کا سیزن شروع ہونے سے پہلے یعنی زیادہ سے زیادہ 30 جون ختم ہو جائے۔ یوں تو انگور ہر طرح کی زمین میں کاشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ہلکی میرا زمین میں پودا زیادہ خوش رہتا ہے۔ کلراٹھی اور سیم زدہ زمین میں انگور کی فصل کامیاب نہیں ہے، اور اسی طرح ایسی زمینیں جن میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو اور پانی زیادہ دیر تک کھڑا رہے، وہ بھی انگور کے لیے بہتر نہیں ہے۔ پنجاب میں ہمارے جو کاشتکار ہیں عام طور پر جو ورائٹیاں کاشت کر رہے ہیں ان کے نام جو ہیں وہ یہ ہیں: سلطانی ناس، تھامسن، پرلٹ، ارلی وائٹ، شوگر ون، کنگ روبی، وٹرو بلیک، فلیم سیڈ لیس، ریڈ گلوب، کرمسن سیڈ لیس، بلیک میجک، نارک بلیک، کارڈینال، آٹم رائل وغیرہ۔ کوشش کریں کہ انگور کی ایسی ورائٹیاں کاشت کریں جو اگیتی ہوں اور مونسون کی بارشوں یعنی 30 جون سے پہلے ان کا پھل پک کر تیار ہو جائے اور توڑ کر بیچا جا سکے۔ انگور کے گچھوں پر اگر بارش پڑنا شروع ہو جائے تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ بارش سے پھل گلنا شروع ہو جاتا ہے، پھل پھٹ جاتا ہے اور پھیکا اور بد مزہ رہ جاتا ہے۔ بلوچستان میں ایک روایت ہے کہ جب انگور کا گچھا بن جاتا ہے تو کاشتکار قرآن مجید لے کر باغوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جہاں وہ تلاوت کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے باغات کو بارش سے محفوظ رکھ۔ یہ بات آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ
تاکہ اس بات کو اچھی طرح محسوس کر لیں کہ اگیتی ورائٹی کی کاشت آپ کے لیے کس قدر اہم ہے۔ 1 ایکڑ میں انگور کے تقریباً 700 پودے لگائے جاتے ہیں۔ 700 پودے لگانے کے لیے ایک قطار سے دوسری قطار کا فاصلہ 10 فٹ اور ایک پودے سے دوسرے پودے کا فاصلہ 6 فٹ رکھنا پڑتا ہے۔ 700 سے زیادہ پودے لگانے کا لالچ نہ کریں، کیونکہ پودے زیادہ لگانے سے بیلوں کو دھوپ کم ملتی ہے اور دھوپ انگور کی فصل کے لیے از حد ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے پودے لگاتے ہوئے شمالاً جنوباً لائنیں بنانی ہیں۔ ایسی صورت میں جب سورج مشرق سے مغرب کی طرف جائے گا تو بیلوں کو زیادہ سے زیادہ دھوپ ملے گی، جس کی بدولت ان کی نشو و نما اچھی ہوگی۔ اس طرح پھل کے موسم میں بیلوں کو دھوپ لگنے سے انگور کے گچھوں پر پھپھوندی کا حملہ بھی کم ہوگا۔ کلم لگانے کے 2 سال بعد انگور کی بیل پھل اٹھا لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فروری میں 1 سال کی عمر کا پودا لگاتے ہیں تو ٹھیک ایک سال کی عمر کا پودا لگاتے ہیں تو ٹھیک 1 سال بعد ہی سے پھل لگ جائے۔ لیکن اگر آپ 1 ماہ کے پودے لگاتے ہیں یا آپ کلمے لگاتے ہیں تو پھر آپ کو 2 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ ویسے تو انگور کی بیل پر 20 سے 25 کلو فروٹ بھی لگ جاتا ہے، لیکن کاشتکاروں کا خیال ہے کہ ایک پودے پر زیادہ سے زیادہ 12 سے 15 کلو پھول رکھنا چاہیے، باقی کاٹ دینا چاہیے۔ کیونکہ پھل اگر زیادہ لگا رہے تو ایسی صورت میں ایک تو پھل جلدی پکتا نہیں ہے اور دوسرا انگور کا وہ رنگ بھی نہیں بنتا جو بننا چاہیے، یعنی پھل کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے اور مارکیٹ میں اس کا ریٹ بھی کم ملتا ہے۔ انگور کے پودے پر آنے والا پہلا سال کا پھل ایک تو کم ہوتا ہے اور دوسرا کوالٹی میں بھی ذرا ہلکا ہوتا ہے۔ دوسرے سال کا پھل پہلے سال کی نسبت ذرا بہتر ہوتا ہے، لیکن تیسرے سال کا پھل اپنی مقدار اور معیار کے لحاظ سے بھرپور ہوتا ہے۔ 1 ایکڑ میں عام طور پر 700 پودے لگائے جاتے ہیں۔ ان میں اگر اوسطاً 650 پودوں پر بھی اچھا پھل ہو اور فی پودا پیداوار 12 سے 15 کلو رہے تو اس حساب سے فی ایکڑ پیداوار 7800 کلو یعنی 195 من سے لے کر 9750 کلو یعنی 244 من تک ہو سکتی ہے۔ ابھی جی یہاں پہ میری ملاقات ہوئی ہے چودھری عثمان صاحب سے۔ عثمان نام ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی، بڑے ینگ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ یہ مجھے بندے ملے اور میں آپ کو ان کا تعارف کروا دوں کہ یہاں پہ جو چودھری نصر اللہ صاحب ہیں، جو اس فارم کے جو مالک ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں، اور اس باغ کے جو انگور ہیں ان کی جو سیلز ہے ان کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کی ہے۔ آپ مینیجر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلز کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ان کے انڈر ہے۔ ان سے صرف یہ جاننے کی میں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو انگور ہے وہ منڈی میں بیچتے ہیں یا کیسے بیچتے ہیں؟ تو عثمان بھائی کیسے آپ یہ جو انگور ہوتا ہے آپ کہاں پہ منڈی میں جا کے بیچتے ہیں یا یہاں پہ ہی بیچتے ہیں؟ جی، ہمیں انگور جو ہے منڈی میں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمارا جو انگور ہے ہر سال یہیں پر سیل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے جو اڈوں والے ہیں، ریڑھیوں والے، ہم سے یہیں سے انگور لے جاتے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی منڈی میں جانے کی، اور یہاں پر بہت ساری جو فیملیز آتے ہیں دیکھنے کے لیے، لوگ آتے ہیں، ہم کسی کو بھی نہیں روکتے دیکھنے کے لیے، ہم ان کو کھلاتے بھی ہیں انگور، پھر وہ یہیں سے بھی لے جاتے ہیں جو۔ اچھا، مطلب کہ یہ عثمان بھائی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو منڈی میں انگور بیچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ بڑا ایشو ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی سیل کرنا، ریٹ صحیح نہیں ملے گا، ان کو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ یہاں پہ جو انگور ہوتا ہے وہ سارے کے سارا ان کا یہاں پہ ہی بک جاتا ہے اور بہت اچھے ریٹ پہ بک جاتا ہے۔ ریزن اس کی یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ جو چمن کا انگور ہے، چمن کے انگور سے پہلے یہ جو انگور ہے تیار ہو جاتا ہے، اور تیار ہونے کے بعد کیونکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو جنوبی پنجاب کے جو دوسرے بھی کاشتکار ہیں، اگر وہ یہ کاشت کرنا چاہیں، یہ والا فارم لگانا چاہیں، تو ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ کلمے تو ان سے لے سکتے ہیں، یا دوسرے بھی پوائنٹ ہیں جہاں سے کلمے لی جا سکتی ہیں، اور بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بڑا زبردست ہے یہ ایڈونچر۔ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بڑا زبردست ایڈونچر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہیں اپنی جو ضروریات ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں، دوست احباب بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور گھومنے پھرنے والے بھی اس طرح کے بہت سارے آ جاتے ہیں، تو دیکھنے میں بھی اچھی چیز لگتی ہے۔ تو سب سے اور آخری اور سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ فائنینشلی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی بہت بڑا زبردست جو ہے نا یہ پراسپیکٹو ہے اس کا۔ آپ اگر یہ کاشت کرنا چاہیں تو اچھا بزنس لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عثمان بھائی۔ ابھی جی میرے ساتھ ہیں چودھری فتح محمد حسین، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ابھی میں آپ سے ان کی ملاقات کرواتا ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو باغ ہے انگور کا، اس میں کون کون سی جو اقسام ہیں وہ ہیں۔ اب یہاں پہ ان سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں، چودھری صاحب کیا حال ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں۔ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ۔ چودھری صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ کون کون سی اقسام جو ہیں وہ آپ نے کاشت کی ہوئی ہیں؟ بھائی یہ باغ جڑا نا جی، یہ ضلع رحیم یار خان دے
ਚੱਕ ਫਤਿਹਪੁਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਦਾਬ ਅੰਗੂਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਹ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਫ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟੇ ਤੇ ਚਮਨ ਤੋਂ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਰਲਟ ਹੈ, ਕੈਂਗਰੂਬੀ ਹੈ, ਥਾਮਸਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੰਥੀਆ, ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੇਪ ਔਰ ਬਲੂਬੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਗੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਮਨ ਜਾਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ। ਇਹ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रीटमेंट करी रखी दी, या खाद दी, पानी दी, जो भी ज़रूरत हो। अच्छा चौधरी साहब, मतलब आपने आजमाइशी तौर पर जो है ना ये बाग, ये जो फार्म है अंगूरों का यहाँ पे स्टार्ट किया 14 अगस्त 2017 को। 17 को। तो अभी तक आपका जो तजर्बा है वो कैसा जा रहा है? सर ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੀ ਵਿਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਗੇ 'ਚ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਗੇ 'ਚੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਨਕਮ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, अच्छा ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗੂਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, मतलब ये है कि फैमिलीज आपके पास आती हैं, अगर कोई और फैमिली भी ये वीडियो देख के आना चाहे तो आप ਕੋਈ उसको ਮਸਲਾ वेलकम ਨਹੀਂ। करेंगे? ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ, ਅੰਗੂਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, अगर मतलब कि जो लोकल सेल करने वाले हैं, फरोख्त करने वाले हैं, जो हाँ जी। अंगूर की फरोख्त करने वाले, जैसे रेडी वाले होते हैं या साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे जो फरोख्त कर रहे हाँ होते हैं, अगर वो यहाँ से अंगूर ख़रीदना चाहें तो क्या वो ख़रीद सकते हैं यहाँ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ परचेज कर लेंगे। अच्छा, मतलब कोई इशू नहीं है, कोई साइकिल issue वाले, नहीं है। मोटरसाइकिल वाले, असी रेडी खुश वाले, है कोई इसको। भी यहाँ पे आके खरीदना चाहे तो आप उसको मतलब मुनासिब हाँ, रेट पे दे सकते दे हैं सकते आप। हैं जी, दे सकते हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा कि यहाँ पे जनूबी पंजाब में अंगूर की जो है वो काश्त हो रही है। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अफजल, हाँ जी, जो कि ज़राअत के महकमे से रिटायर्ड हैं। तो चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक, शुक्र। अपना सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चौधरी साहब, हम तो बचपन से सुनते आते थे कि चमन का अंगूर, ठीक है जी, बलूचिस्तान के हवाले से, तो आप ये देख लें कि अब यहाँ पे हमारे जो जनूबी पंजाब है, यहाँ पे भी अंगूर जो है वो काश्त हो रहा है, यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ पे इसके पौधे लगाए जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये बड़े जज्बे का काम था। मुख्तसर ज़मीन थी हमारे भाई की, उसने 2 एकड़ है, इसने 1 बीघा छोड़ा इसके लिए, कि इसके आजमाइश के लिए कि हम भी इस हमारी ज़मीन और हम इस पर पूरा उतर सकते हैं। अंगूर का साइज़ पूरा हो सकता है, अंगूर का टेस्ट जो है वो सही हो सकता है। फिर हमने 14 जग से ये नर्सरी ली 2017 में, 14 अगस्त 2017 में हमने नर्सरी वहाँ पे पौधे अच्छा, लिए। मतलब कि आपने जो स्टार्ट लिया यहाँ पे, जो जी। स्टार्ट किया 14 अगस्त 2017 में आपने ये स्टार्ट लिया। अब तक हम 3 फसलें भरपूर 3 फसलें अल्हम्दुलिल्लाह ले चुके हैं। अच्छा हाँ जी। चौधरी साहब, ये है कि यहाँ पे चलें, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे पहले बलूचिस्तान से ये अंगूर आता था, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होती थी, महंगा पड़ता था। अब लोकली यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन इसकी हो रही है। तो क्या जो वहाँ पे चमन का या फिर अफ़गानिस्तान का या फिर जो ईरान का जो अंगूर है, वहाँ का अंगूर और जनूबी पंजाब का जो अंगूर है जो यहाँ पे पैदा हो रहा है, क्या उसकी मिठास में या साइज़ में कुछ फ़र्क है? अभी तो ये रिटायर हैं मेरे भाई महकमा ज़राअत के, इन्होंने अपने खादें ऐसी अप्लाई की हैं, कुछ साइज़ पूरा हो गया, मिठास में भी ठीक हो गया। और ये पहले हमें चमन का अंगूर मार दिया जाता था, अब ये हमारे पंजाब के जनूबी पंजाब का अंगूर भी बिल्कुल उसके बराबरी आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम ये अर्ली मार्केट में आ जाता है, सही सही सही। वो बाद में आता है। जो चमन का चमन का मार्केट में लेट आता है कि हम इसमें से अच्छी इनकम ले लेते हैं। अच्छा, और ये जो अंगूर है यहाँ पे जो इसकी पैदावार है, क्या फिर वो यहाँ पे मार्केट में सही रेट पे बिक पाता है? बिल्कुल बिक जाता है, क्योंकि अली आता है ना। अच्छा, जरूर वो तो मतलब फ्रूट यार वालों को ज़रूरत है, दूसरे तीसरे आदमी को ये खप जाता है। जब वो आएगा ये पहले हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे सिंध हमें खरबूजे में मार दिया जाता ना, सही सही। अब हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह
तो चमन के अंगूर से पहले हमारा अंगूर मार दिया जाता है, इधर फसल जल्दी आ जाती है और अच्छे दामों में बिकी जाती है। तो साहब आप क्या मशवरा देंगे जो बाकी यहाँ पे हैं, जो किसान हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन होती है, जी जी, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि क्या वो भी इस अंगूर को काश्त करें? कर सकते हैं आप, बेहतरीन इनकम है। हमारा ये 1 बीघा है, 4-5 लाख तक हम पहुँच जाते हैं, देखें ना। अच्छा, और ये मसरूफियात भी अलग ही है, सही आदमी कुछ ना कुछ करता रहता है, इसलिए ये थोड़ा बहुत रकबा ज़रूर होना चाहिए इनकम के लिहाज से भी, और आउटिंग के लिए भी, बच्चों के आने जाने के लिए भी, कुछ ना कुछ ये ज़रूर हाथ बटाने के लिए ना। चौधरी साहब का जी मशवरा ये है कि जिनके पास ज़मीनें हैं उनको ज़रूर जो है अंगूर की जो काश्त है वो करनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि आप ख़ुद जो है ये फ्रूट जो है वो खा लेंगे, आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो घूमने फिरने के लिए आते हैं, उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सकती है, और आप जो लोकल मार्केट है वहाँ पे आप इसको बेच भी सकते हैं, ठीक है। और जो है ना, मुख्तसरन मैं यही कहूँगा कि इस तरह की जो चीज़ें आप काश्त करते हैं तो उससे पाकिस्तान की जो मईशत है उसका फ़ायदा होगा।